أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومقتلانا ومولانا أبي القاسم محمد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. صلوات. آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ نماز ہے. دینی اعمال میں سب سے اہم ترین عمل نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے. نماز دین کا اہم رکن ہے. نماز دین کا اہم فریضہ ہے کہ جس کی ادائیگی تمام مسلمانوں پر واجب ہے. کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مسلمان 5 مرتبہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسی مہم عبادت ہے، نماز ایک ایسی مہم عبادت ہے، نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، نماز ایک ایسی ضروری عبادت ہے کہ جو خطا کار کو، جو گناہگار کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ انسان انسان کو خدا تک پہنچا دیتی ہے. صلوات پڑھے اللہ. آج میں آپ کو سب سے پہلے یہ واضح کرتی چلوں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی ویلیو کیا ہے. What is the importance of صلاۃ؟ اس سوال کے جواب کو میں آپ کے سامنے اس شخصیت کی حدیث بیان کروں گی جو مقصد خلقت کائنات ہے، جو علت غایہ ممکنات ہے، جو آمنہ کا چاند ہے، جو یاسین ہے، طٰہٰ ہے، سید ہے، جواد ہے، جو گنتی کا پہلا عدد ہے، جو 1,24,000 انبیاء کا امام ہے. ان کی لبہ مبارک سے نکلی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الصلاۃ عمود الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا مہم رکن ہے، نماز دین کا اہم رکن ہے، نماز دین کا ضروری رکن ہے، اور نماز دین کا عمود ہے کہ جس کی ادائیگی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو
یہ کیسے مہم رکن ہے، یہ کیسے اہم رکن ہے، یہ کیسے ضروری رکن ہے، اور یہ کیسے دین کا عمود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، نبی دو عالم نے فرمایا کہ ان قبلت ما سواہا، اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو باقی تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر یہ نماز رد ہو گئی تو باقی تمام اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ اس حدیث کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتی چلوں۔ ایک شخص بیرون ملک جا رہا ہو اور اس کا پاسپورٹ اس کے پاس نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ جعلی ہے، اگرچہ اس کے پاس کتنا ہی مقدس ترین سامان کیوں نہ ہو، چاہے اس کے سامان میں قرآن مجید ہی کیوں نہ ہو، صحیفے سجادیہ ہی کیوں نہ ہو، نہج البلاغہ ہی کیوں نہ ہو، نعت علی کی تسبیح ہی کیوں نہ ہو، یہ سب کچھ رد کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، اب یہاں سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ، یہاں غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کا سارا سامان رد کیوں کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا عمود سفر تھا، جو اس کے سفر کا اصلی رکن تھا، وہ اس کا پاسپورٹ اس کے پاس نہیں تھا۔ اب قرآن مجید بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتا، نعت علی کی تسبیح بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتی، صحیفے سجادیہ بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتی، نہج البلاغہ بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتی۔ خاک شفا کا سجدے گاہ بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتا۔ اپنی آزاداریاں لے کر جائیں گے، اپنا ماتم لے کر جائیں گے، اپنی سخاوتیں لے کر جائیں گے، اپنی تلاوتیں لے کر جائیں گے، اپنی عبادتیں لے کر جائیں گے، لیکن ان میں اہم رکن ہے، عمود الدین نماز ہے۔ اگر یہ نماز رد ہو گئی تو باقی تمام اعمال رد ہو جائیں گے۔ اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک سادہ سی مثال دیتی چلوں کہ جس سے ہر کوئی آشنا ہے۔ جیسے نماز کا اور باقی عبادات کا آپس میں تعلق ہے، ویسے سوئی کا اور دھاگے کا آپس میں تعلق ہے۔ سوئی کپڑے میں جس جگہ گزرتی جائے گی، دھاگا بھی اس جگہ سے گزرتا جائے گا۔ بالکل اسی طرح نماز کا اور باقی عبادات کا آپس میں تعلق ہے۔ جہاں نماز قبول ہوتی جائے گی، وہاں باقی عبادات بھی قبول ہوتے جائیں گے۔ جہاں سوئی رک جائے گی، وہاں دھاگا بھی نہیں گزرے گا، دھاگا بھی رک جائے گا۔ اگر نماز رد ہو گئی تو باقی تمام اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ وَالْوِلَایَةِ۔ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ الْوِلَایَةُ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَالْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ۔ بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَشْیَاء، اسلام بنیاد کی 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ علی الصلاۃ، پہلی نماز، والزکاۃ، اور دوسری زکوٰۃ، والحج، اور تیسری حج، والصوم، اور چوتھا روزہ، والولایہ، اور 5ویں ولایت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
جہاں آپ نے نماز کی فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں نے نماز کی فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بیان کیا، وہاں یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ نماز کا فائدہ کیا ہے، کہ نماز ایروپلین کا کام کرتی ہے، کہ ایروپلین انسان کو زمین سے اٹھاتی اور آسمان تک لے جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو کہ ادنا ہے، انسان جو کہ حقیر ہے، انسان جو کہ ذلیل ہے، انسان جو کہ محتاج ہے، انسان جو کہ لاچار ہے، اور وہ خدا تو قادر مطلق ہے، جو رب العالمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ نماز یہ پاور یہ رکھتی ہے کہ اس مسکین کو اٹھاتی ہے اور اس غنی العالمین سے ملا دیتی ہے، اس حقیر کو اٹھاتی ہے اور اس رب العالمین سے ملا دیتی ہے، اس عبد کو اٹھاتی ہے اور اس معبود سے ملا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ متجات امیر المومنین کے اندر ہے کہ نماز وہ ہے جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، نماز وہ ہے کہ جو مملوک کو مالک سے ملا دیتی ہے، نماز وہ ہے کہ جو مربوب کو رب سے ملا دیتی ہے، نماز وہ ہے کہ جو مرحوم کو رحمان سے ملا دیتی ہے، نماز وہ ہے کہ جو عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے، نماز وہ ہے کہ جو ضعیف کو قوی سے ملا دیتی ہے، نماز وہ ہے کہ جو سائل کو معطی سے ملا دیتی ہے، اور نماز وہ ہے جو خاکی نشینوں کو مصلی سے اٹھاتی ہے اور رب ذوالجلال و اکرام سے ملا دیتی ہے۔ انسان نے خدا تک جانا ہے، انسان کا مقصد حیات ہے، انسان نے خدا سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اس زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان تیرے لیے ہے۔ اور ایک اور جگہ سورہ جاثیہ میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ انسان تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ بحریں تیرے لیے ہیں، یہ چرند تیرے لیے ہے، یہ پرند تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تیرے لیے ہے، یعنی اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان تیرے لیے ہے۔ جب یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے تو انسان کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
بقول حکیم علامہ محمد اقبال کے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، رہے گا راوی نیل و فرات نے کب تک، رہے گا راوی نیل و فرات نے کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے قرار کے لیے۔ نماز بندگی خدا کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز انسان کو پستی سے بلندی تک لے جاتی ہے، ذلت سے عزت تک لے جاتی ہے، زوال سے کمال تک لے جاتی ہے، ناقص سے کامل تک لے جاتی ہے، اور خاک سے خدا تک لے جاتی ہے۔ نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو جو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو جو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں
میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبی نے پڑھی. جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے. اور نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دیکھا جائے انسان نے خدا تک جانا ہے. یہ تو گناہ گار ہے، یہ تو خطا کار ہے، یہ خدا تک نہیں جا سکتا. جیسے ایک نجس شخص مسجد میں نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح ایک گناہ گار انسان خدا تک نہیں جا سکتا. نماز ایک غسل کی مانند ہے کہ جیسے غسل ایک شخص کو یا انسان کو طیب بنا دیتا ہے، پاک بنا دیتا ہے، مطہر بنا دیتا ہے اور مسجد میں جانے کے قابل بنا دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے نماز ایک گناہ گار انسان کو طیب بنا دیتی ہے، پاک بنا دیتی ہے، مطہر بنا دیتی ہے اور خاک سے خدا تک جانے کے قابل بنا دیتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز گزار اس شخص کی مانند ہے کہ جس کے گھر کے آگے نہر گزری ہو اور وہ نہر میں 5 مرتبہ نہائے، 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ اپنے آپ کو صاف اور پاک کرے. جس طرح اس کے بدن میں کوئی کسی بھی قسم کی میل کچیل باقی نہیں رہتی، بالکل اسی طرح اگر ایک شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اور اس کا دامن گناہوں سے خالی ہو جاتا ہے. اور نماز وہ ہے جو خاک سے خدا تک جانے میں رکاوٹیں آتی ہیں، ان کو دور کر کے خدا تک پہنچا دیتی ہے. اب نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان نماز انسان کو خود شناسی کرواتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کی پہچان کر لی اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز انسان کو کیسے خود شناسی کرواتی ہے. جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز اسے تقاضا یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے وہ کہے اللہ اکبر، اور یہ ہاتھوں کا بلند کرنا اور یہ ہاتھوں کو اوپر کرنا، یہ رفع یدین کرنا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کا پیغام نمازی کے لیے ہے، یہ نماز کا میسج نمازی کے لیے ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے اور کہے اللہ اے معبود، میں نے ہر شے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، ہر چیز میری نہیں ہے، مالک تو ہے، اکبر تو ہے، اللہ تو ہے، میں وہ ہوں جس کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہی موقع ہے کہ جس کی تعلیم ہمیں مولا کائنات مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب نے دی ہے.
مولا علی دعائے کمیل میں فرماتے ہیں انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین، انا عبدک کہ میں تیرا عبد ہوں اور تو میرا معبود ہے، الضعیف میں تیرا ضعیف ہوں اور تو میرا قوی ہے، الحقیر کہ میں تیرا الذلیل میں تیرا ذلیل ہوں اور تو میرا رب العالمین ہے، الحقیر کہ میں تیرا حقیر ہوں اور تو علی کل شیء قدیر ہے، المسکین میں مسکین ہوں اور تو غنی العالمین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ ہاتھوں کا اٹھانا انسان کی حیثیت بتاتی ہے، انسان کی شناخت کرواتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے وہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کی پہچان کر لی اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی، اور جس نے اپنے آپ کی پہچان نہیں کی اس نے اپنے رب کی پہچان نہیں کی۔ ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر صرف خدا یاد نہیں۔ میں آپ کے سامنے دو جملے مصائب کے عرض کرتی چلوں۔ دو موقعوں پر انسان کو اپنی اولاد پر بہت پیار آتا ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب چھوٹا بچہ اپنی توتلی زبان ہلا کر یا اشاروں سے باتیں کرنے لگے تو وہ باپ کو بہت پیارا لگتا ہے، اور دوسرا موقع یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو کر باپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ باپ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ دیکھو دین کتنا پیارا تھا حسین کو کہ دین کی بقا کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کیا اور 18 برس کا علی اکبر بھی قربان کیا۔ کربلا میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب حسین ابن علی کے سارے انصار مارے گئے، حضرت عباس کے بازو کٹ چکے، حضرت علی اکبر کو برچی لگ چکی، حضرت اونو محمد کے گلے کٹ چکے، حضرت قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو چکا، اور ایسے موقع پر حسین ابن علی نے فریاد بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میرے استغاثے کو سنے، اور ایک عجیب استغاثہ بلند کیا،
حل من ذاب یذب انہاروں میں رسول اللہ. کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، کوئی ہے جو علی کی بیٹیوں کے پردے کو بچائے، کوئی ہے جو زینب کلثوم کے پردے کو بچائے. استغاثہ بلند ہونا تھا. حسین ابن علی کے خیمے سے رونے کی آواز آئی. حسین ابن علی نے پوچھا، یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جناب رباب نے کہا، مولا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا تب سے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. حسین ابن علی نے کہا، بچہ مجھے دے دو، شاید میں اس کی پیاس بجھا لوں. عالم غربت میں پانی نہیں تھا. امام کے جتنے بھی سپاہی تھے انہیں حضرت عباس نے تیار کیا، اور یہ کربلا کا واحد سپاہی تھا جسے ماں نے اپنی گود میں تیار کیا. عالم غربت میں ماں نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا. آپ کو تو پتہ ہے جب بچے کو تیار کیا جاتا ہے سب سے پہلے منہ دھلایا جاتا ہے، پھر کنگھی کی جاتی ہے، پھر باپ کو دیا جاتا ہے. لیکن عالم غربت میں پانی نہیں تھا. ماں نے خشک بالوں پہ کنگھی کی اور کان میں ایک جملہ کہا، بیٹا علی اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. آج ہر ماں نے اپنی قربانی دی ہے، میری قربانی فقط تو ہے. جب تک علی اکبر رہے انہوں نے برچی اپنے سینے پہ لے لی لیکن بابا کو لگنے نہیں دی. عجب نہیں کہ علی اصغر نے کہا ہو، ماں اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ کربلا کے بن میں کوئی تیر آیا، میں اپنے حلق پہ تو لے لوں گا لیکن بابا کو لگنے نہیں دوں گا. یہ کہہ کے بچہ باپ کی گود میں آیا. حسین ابن علی بچے کو لے کر چلے. سورج کی تپش تھی. حسین ابن علی نے اپنی ابا کا دامن علی اصغر کے چہرے پہ ڈال دیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی، فرزند زہرا، سورج کی کرنیں علی اصغر کے چہرے پہ پڑیں، آپ برداشت نہیں کریں گے. اور اس وقت کیسے برداشت کریں گے کہ جب تیر علی اصغر کے حلق پر لگے گا. حسین ابن علی بچے کو لے کر آگے بڑھے. فوج اشقیاء نے سمجھا کہ امام قرآن لے آئے ہیں. ہاں قرآن ہی ہے لیکن قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے. حسین ابن علی فوجی اشقیاء کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک خطبہ دیا. اے فوجی اشقیاء، تمہاری کسی سے جنگ ہے تو وہ میں ہوں، تمہاری کسی سے اختلاف ہے تو وہ میں ہوں. تمہارے اس بچے سے کوئی جنگ نہیں. اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. اگر ہو سکے تو اس کو 2 گھونٹ پانی دے دو. آپ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کتنا پانی مانگا. آپ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں کہ جن کی گود میں ننھے ننھے بچے ہیں، وہ جانتی ہیں کہ جب بچے کو پیاس لگتی ہے اس کو گلاس میں پانی نہیں دیا جاتا بلکہ 2 انگلیاں گلاس میں ڈبو کے اس کے منہ میں ڈالی جائے تو اس سے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. کہ جس کی ماں کے حق مہر میں پوری کائنات کا پانی ہے، وہ کربلا کے بن میں اتنا غریب ہو گیا کہ وہ اپنے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے. یہ منظر سن کے فوجی اشقیاء نے رونا شروع کر دیا. عمر سعد حرملہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اقطع کلام الحسین، کہ حسین کے کلام کو قطع کرو. اسلائین نے کہا کہ حسین ابن علی کے کلام کو قطع کروں یا اس بچے کے گلے کو. حرملہ نے ایک تیر کھینچا جو 3 شعبہ تیر تھا، جو گھوڑوں اور جنگلی جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ تیر اسلائین نے وہ تیر کھینچا. وہ علی اصغر کے حلق کا نشانہ لینا چاہا. وہ تیر نشانے سے گر گیا اور دوبارہ اسلائین نے
تیر کھینچا، وہ تیر دوبارہ نشانے سے گر گیا۔ تیسری مرتبہ تیر علی اصغر کے حلق کا نشانہ لینا چاہا، تیسری مرتبہ بھی تیر نشانے سے گر گیا۔ عمر سعد حرملہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے حرملہ، تو بڑا تیر انداز تھا، تیرا تیر کیوں نشانے سے گرتا ہے؟ حرملہ نے کہا، اے لعین، جب میں تیر کھینچتا ہوں تو خیمے میں ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے، اے حرملہ، تو اپنا تیر بھی دیکھ اور بچے کا گلا بھی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی، ارباب عزت، مشکل گھڑی آ گئی ہے، مصائب کی گھڑی آ گئی ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے گا کہ جو تیر علی اصغر کے حلق کا نشانہ لینا چاہا وہ تیر علی اصغر کے حلق پہ جا لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ جناب علی اصغر نے اس طرح سے جان دی جیسے ایک مچھلی جان دیتی ہے۔ مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے تو اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلے جب وہ پانی سے نکلتی ہے تو اچھلتی ہے، تڑپتی ہے، پھر دائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے اور کبھی منہ بند کر لیتی ہے۔ اور جناب علی اصغر نے بھی اس طرح سے جان دی، جب تیر لگا تو باپ کے ہاتھوں میں تڑپے، اچھلے، کبھی دائیں کروٹ لی، کبھی بائیں کروٹ لی، کبھی منہ کھولا اور کبھی منہ بند کر لیا۔ اور امام اعلی مقام کے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون ہے۔ امام نے چاہا خون آسمان پہ پھینک دوں، آسمان نے کہا، مولا، قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ مولا نے چاہا کہ خون زمین پہ پھینک دوں، زمین نے کہا، مولا، قیامت تک غلہ نہ اگنے پائے گا۔ مولا نے وہ خون اپنی داڑھی پہ مل لیا تاکہ میں روزے قیامت نانا کو جا کے دکھاؤں کہ امت نے ایسے اجر رسالت ادا کیا ہے۔ اور امیر انیس نے بھی اسی منظر کشی کی ہے۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خوں کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔